اگر سمپل ورڈز میں بیان کیا جائے تو زمین کی تھرتھراہٹ کو زلزلہ کہا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر روز سینکڑوں زلزلے آتے رہتے ہیں؟ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اتنی کم شدت کے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ کیا زلزلوں کے پیچھے کسی کی غلطی ہے؟ زلزلے کی طاقت کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ کیا ایک زلزلہ دوسرے کا سبب بھی بن سکتا ہے؟ زلزلے آنے کا ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی سائنس ان کے بارے میں جان پائے گی؟ یہ سب کچھ جانیں گے آپ اسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ کبھی کبھار ہی بہت خطرناک نوعیت کے زلزلے آتے ہیں جو بڑے پیمانے پر تباہی اور مواد کا سبب بنتے ہیں، اور تب بہت سارے سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زمین کی سطح کسی سخت پتھر کے لمبے لمبے ٹکڑوں کی بنی ہوئی ہے۔ حرکت کرتے ان ٹکڑوں کو ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے، جو کہ پتھر کے ابلتے ہوئے لاوے پر تیرتی ہے اور مسلسل حرکت بھی کرتی رہتی ہے۔ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جہاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اس مقام سے زلزلے آتے ہیں اور آتش فشاں پھٹ کر باہر نکلتے ہیں۔ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو پلیٹس ہمیشہ حرکت میں ہی رہتی ہیں، لیکن آپس میں جڑی رہتی ہیں۔ جب ان کے نیچے دباؤ بڑھتا ہے اور کوئی چیز باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ الگ ہو جاتی ہیں، اور ایسی دراڑ کو فالٹس کہتے ہیں۔ جس وقت ان پلیٹوں پر اچانک سے دباؤ بڑھتا ہے اور یہ الگ ہوتی ہیں تو دباؤ کی انرجی پوری پلیٹوں پر پھیل جاتی ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے زلزلوں یعنی زمین کی تھرتھراہٹ کی پیمائش کے لیے سیسموگراف کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ دراصل ہلتی ہوئی سوئیاں ہوتی تھی جو زمین کی تھرتھراہٹ کو ریکارڈ کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کام کے لیے ڈیجیٹل آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی زلزلے کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے 3 مختلف جگہوں سے پیمائش کا موازنہ کرنے کے بعد زلزلے کی شدت، گہرائی، دورانیے اور مقام کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگرچہ عام طور پر مانا جاتا ہے کہ ایک زلزلہ دوسرے کا سبب بنتا ہے، لیکن پھر بھی اس موضوع پر سائنسدانوں کے درمیان اب تک شدید بحث جاری ہے۔ بڑی رکاوٹوں کے باوجود سائنسدان ایسے طریقے دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جن سے زلزلوں کے امکانات کا حساب لگایا جا سکے۔ زلزلے کے بعد سائنسدان جمع شدہ ڈیٹا کی اچھی طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ واشنگٹن یونیورسٹی میں ارتھ سائنسز کے پروفیسر ہیرالڈ ٹابن کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کی سطح پر اسٹیتھوسکوپ رکھ دیا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے سینٹر فار آبزرویشن اینڈ ماڈلنگ آف ارتھکویک سے منسلک ٹم آرٹ کہتے ہیں کہ زلزلوں کے اسباب کے حوالے سے وسیع خیال تو یہی ہے کہ یہ زیر زمین آتش فشاؤں اور ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان پیدا ہونے والے دباؤ کا نتیجہ ہوتے ہیں، لیکن گزشتہ 20 سالوں کے دوران جدید ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ انفارمیشن کے ذریعے ہم اس کی پیمائش کے قابل ہو چکے ہیں۔ سائنسدانوں سے ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا زلزلے کی پیشن گوئی کرنا ممکن ہے؟ اس کے جواب میں امریکی جیولوجیکل سروے کے رائٹ کا کہنا ہے کہ زلزلے کی پیشن گوئی کے معاملے میں ہم لانگ ٹرم کا تو کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن ہم شارٹ ٹرم پیشن گوئی ضرور کر سکتے ہیں۔ رائٹ کہتے ہیں کہ کسی بڑے زلزلے کے بعد بہت سارا ڈیٹا جمع کرنے اور پھر اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ڈیٹا سے ملنے والی معلومات میں سے کچھ معلومات زلزلے کے فوری بعد کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے فوری طور پر حساب لگایا جا سکتا ہے کہ اس زلزلے کے بعد کون سے مقامات پر زلزلے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کارنل ارتھ اینڈ ایٹماسفیرک سائنسز اسکول کی اسسٹنٹ پروفیسر جوڈتھ ہیبارڈ کہتی ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم فالٹ کے ان حصوں کا تعین کر لیں جو اپنی جگہ سے سرک گئے ہیں اور ان کے سرکنے کی پیمائش کر سکیں، کیونکہ یہ معلومات ہمیں ایسا ماڈل بنانے میں مددگار ہوں گی جس سے ہم اگلے مقام کے بارے میں جان پائیں گے کہ زمین کے نیچے بننے والا دباؤ کسی دوسرے کمزور حصے کی طرف تو شفٹ نہیں ہو رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک فالٹ کا ماڈل بنانے کے لیے بہت لمبا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ زمین کے نیچے دباؤ کا دورانیہ بہت لمبا ہوتا ہے، یہ 1 دہائی بھی ہو سکتا ہے یا پھر صدیوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے، لیکن یہ دباؤ ریلیز ہونے کا دورانیہ صرف 30 سیکنڈ یا پھر 1 یا 2 منٹ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔